کرم ہو یا رسول اللہ، کرم ہو یا رسول اللہ، اور تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹے، تمہارے حکم کا باندھا ہوا سورج پھرے الٹے، جو تم چاہو تو کیشو ان کو ابھی سرکار ہو جائے، جو تم چاہو کہ وہ شب ہو تو ابھی سرکار ہو جائے۔ کافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی۔ اعلیٰ حضرت کے سیدات مولانا مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب نے کیا فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں کتنا بھی مدح سرائے کرے، تعریف کرے، کم ہو جائے، مگر آپ نے کیا کہا؟ قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی، مگر بس بھی کرو گوئی، نہ پڑھنا پار ہو جائے، مگر بس بھی کرو گوئی، یہ پڑھنا پار ہو جائے، مگر بس بھی کرو گوئی، یہ پڑھنا پار ہو جائے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے ملجا ہمارے ماما امام اعظم ابو حنیفہ، مانان تم ہی تو جانا تم ہی تو سب کے ہیں آپ امام اعظم، ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مؤثر ہو آقا تمینے کی باتیں، مؤثر ہو آقا تمینے کی باتیں، سناتا رہوں بس مدینے کی باتیں، شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں جس نے پڑھ لیے دل سے چار سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نگاہ نیچی کی ہے، توجہ کے ساتھ درس و بیان سننے کی عادت ڈالیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے،
زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، موبائل فون پر SMS کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ جب بھی قرآن و سنت کی باتیں کی جائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو توجہ کے ساتھ سنیں تاکہ بات مکمل ہمارے سمجھ میں آ سکے۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمت اللہ ولی ایک روز بغداد معلیٰ کے سید عالم حضرت سیدنا ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگایا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کی، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے تھے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ تو جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا دیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ تو اللہ کے محبوب دانا بیو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، پارہ 11، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماہ شعبان المعظم کی عظمت احسان، الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور، یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں مٹا دی جاتی ہے اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور خیر البریہ سید البرا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے، اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ ماہ شعبان کو یہ ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے، ماہ شعبان کو یہ ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آیت درود جو ہم ہر نماز میں دعائے ثانی میں پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آیت درود یہ اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، تو اس مہینے کو ماہ درود و سلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی بہت سی برکتیں، اللہ کریم ہمیں ماہ شعبان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان یہ تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکات نکالتے تاکہ غربا و مساکین مسلمان یہ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر سکے، حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنی ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ میں سے جن کو مناسب ہوتا انہیں آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر دیتے۔
یوں ماہ رمضان المبارک آنے سے پہلے سب اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی غسل کر کے بعض صحابہ اکرام یہ اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا جذبہ ہوا کرتا تھا صحابہ اکرام علیہ رضوان کا کہ رمضان کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج الحمدللہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ سنت کریمہ کو عاشقان رسول کی تحریک دعوت اسلامی، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی آج بھی اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے. اور آج بھی دعوت اسلامی کے تحت ہند بھر میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر رمضان کا چاند نظر آتے ہی پورے ماہ کے اعتکاف کیے جاتے ہیں. اور اس پورے ماہ کے اعتکاف میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہوتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں، کسی مسجد میں 100، کسی میں 150، کسی میں 200، کسی میں 50، کسی میں 500، اس طرح سے ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول یہ ہند بھر کے اندر یہ ماہ رمضان میں پورے ماہ کا اعتکاف کرتے. تو میں بھی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آج رجب المرجب کی 30 تاریخ ہے، آج ماہ شعبان کا چاند نظر آئے گا. آپ میں سے جن سے ممکن ہو آج جو چاند نظر آنے کے بعد شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے گا اور آپ اپنی تیاریاں کر لیں. جن سے ممکن ہو وہ ماہ رمضان کا اعتکاف کریں، پورا ماہ کا اعتکاف کریں. ایک مرتبہ وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قید فرمایا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے. وہ مبارک مہینہ رمضان کا، اس مہینے میں ایک بار اعتکاف کو کر کے دیکھیں، کیا ہی لطف ہوگے کہ سارا مہینہ یہ اللہ کی راہ میں، سارا مہینہ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اعتکاف ہو رہا ہے، سحری ہو رہی ہے، افطار ہو رہی ہے، تہجد کی نماز ہو رہی ہے، اپنے آپ کو بندہ بد نگاہی سے بچانے میں کامیاب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے میں کامیاب ہو رہا ہے، غیبت سے بچانے میں کامیاب ہو رہا ہے، یعنی نیکیاں بھی کر رہا ہے اور گناہ سے بھی بچا رہا ہے. کتنا عظمت والا مہینہ یہ. اگر ہم پورا ماہ رمضان کا اعتکاف کریں گے تو یقین جانیے ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ جب ہم اپنے گھر پر رہتے ہیں نا تو نیکیاں تو کر لیتے ہیں، روزہ رکھتے، تلاوت کر لیتے، سحری افطار میں شامل ہو جاتے، تراویح بھی ادا کر لیتے، مگر ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا پاتے. مگر جب اللہ کے گھر میں رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو بازار کی شکل ہی نہیں دیکھیں گے، بازار کی شکل نہیں دیکھیں گے تو بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. تو جن سے ممکن ہو صحابہ اکرام علیہ رضوان کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت پورے ماہ کے اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرور نیت فرمائے. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ پورا ماہ اعتکاف میں بیٹھیں گے، اب دعوت اسلامی والے ہم کو بولیں گے جوگیشوری میں بیٹھو، میرا روڈ میں بیٹھو، تو ہمارے گھر والے سحری اور افطار کیسے پہنچائیں گے؟ یہ تو گھر والوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی. تو نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ اگر پورے ماہ کے اعتکاف میں بیٹھے جہاں دعوت اسلامی کی تنظیمی ترتیب ہے تو وہاں آپ کے گھر والوں کو نہ سحری لا کر پہنچانا ہے، نہ افطار لا کر پہنچانا ہے، نہ آپ کو سحری افطار کا پیسہ دینا ہے. یہ دعوت اسلامی کے تحت ہوتا ہے. اب یہ سحری افطار کے جو اخراجات جو ہوتے نا یہ مخیر حضرات اپنے پلے سے دیتے ہیں کہ بھائی یہ اعتکاف کرے تو ہماری طرف سے یہ عاشقان رسول کی خدمت کے لیے یہ سحری اور افطار کے اخراجات. تو اس طرح سے سحری اور افطار کی ترکیبات ہوتی ہیں. تو جن سے ممکن ہو میں آج آپ کو 30 رجب المرجب جمعہ کے دن یہ دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ ضرور دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ایک ماہ کے اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کریں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پہلے کے مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق ہوتا تھا، مگر افسوس کہ آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے. پہلے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام یعنی برکت والے دنوں میں رب الانام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے. اور آج کل کے مسلمان مبارک دنوں میں خصوصاً ماہ رمضان المبارک کی مبارک مہینے میں
دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے، اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن دنیا کی دولت سے محبت کرنے والے لوگ رمضان المبارک میں اپنی چیزوں کا بھاؤ بڑھا کر غریب مسلمانوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیتے۔ 100 کروڑ افسوس کہ خیر خواہی مسلمین کا جذبہ یہ دم توڑتا نظر آ رہا ہے۔ کسی دل جلے نے لکھا تھا، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آگے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، فریاد ہے یا رسول اللہ بالآخر ہے تمہارے، نسبت بڑی اچھی ہے پر حال برا ہے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں، یاروں میں وفا ہے نہ یاروں میں محبت، اور جو کچھ ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا پسند فرماتے، چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے سنا کہ انبیاء کے سردار صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ یہ شعبان المعظم تھا، اس میں روزہ رکھا کرتے، پھر اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ شعبان میں روزے رکھتے اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے، تو فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ایسا ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مجھے محبوب ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزہ دار رہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے شعبان کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا سب مہینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ پسندیدہ شعبان کے روزے رکھتا ہے؟ تو محبوب رب العباد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال مرنے والی ہر جان کو لکھ دیتا ہے، اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا وقت رخصت آئے اور میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہ رکھا کرتے، بلکہ پورے شعبان ہی کے روزے رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اپنا فضل نہیں روکتا جب تک تم اکتا نہ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے نہ دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تیری سنت سچت ہے، میری روح جب نکل کر یا رسول اللہ تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے رہے مدنی بھائی ہے۔ کاش کہ مجھے آپ کو ہم سب کو ماہ شعبان میں روزہ رکھنا نصیب ہو جائے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تبارک و تعالی خاص طور پر
4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. 4 راتیں ایسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. عرض کی جائے کون سی تو فرمایا نمبر 1 بقرہ عید کی رات یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب، عید الفطر کی 4 رات، شعبان کی 15ویں رات. اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیا مبارک مہینہ آ رہا ہے، کیا مبارک مہینہ آ رہا ہے. شعبان کا مہینہ چاند آج نظر آئے گا اور شعبان کا مہینہ شروع ہوگا، اور اس سال 15ویں شب یہ حج کرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے. اور اس سال 2 سال کے بعد حج کا دروازہ بھی کھل گیا. اس سال 2 سال کے بعد حج و عمرہ کا دروازہ بھی کھل گیا. کیا عجب، کیا عجب. کوئی عاشق رسول شعبان کا مہینے کا چاند نظر آتے کے ساتھ روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دے، روزانہ درود پاک پڑھنا شروع کر دے، روزانہ عبادت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا شروع کر دے. اور جب 15ویں رات آئے، جب 15ویں رات آئے تو اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، کیونکہ اس وقت مقدم لکھا جائے گا، اس وقت لکھا جائے گا کون حج پہ جانے والا ہے، اس وقت لکھا جائے گا کون مدینے کی حاضری کے لیے جائے گا. تو پورے 15 دن عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اور 15ویں رات ہاتھ اٹھا لے اور بس دعا کر دے. ایسا ہو جائے کہ اس سال جو مدینے جانے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، اس سال جو حج پہ جانے والوں کے نام لکھے جا رہے ہیں، اللہ کریم اس میں ہمارا نام بھی شامل فرما دے. اللہ کریم اس میں ہمارا نام شامل فرما دے، اور اللہ کریم اسی سال حج کی سعادت نصیب فرما دے. اللہ کریم کرم کی نظر فرمائے. چوتھی عرفے کی رات یعنی 8 اور 9 ذوالحج کے درمیان کی رات یہ ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے اذان فجر تک. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی باتیں تو بہت اور ساری عرض کرنی تھی، مگر چونکہ وقت اختتام کی طرف بڑھا تو اب اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں.